خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 18 باب 1 سے 28 آیت مبارکہ تک۔ ان باتوں کے بعد پالوس اتھینیہ سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پالوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوختس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانے سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانے کا سردار کرپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اور خداوند نے رات کو رویا میں پالوس سے کہا کہ خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ جب گلیو اخیہ کا صوبیدار تھا، یہودی یکا کر کے پالوس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ جب پالوس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانے کے سردار سوتھینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ بس پالوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنہریا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے۔ اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور اب آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقے اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے، اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ سیر سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیہ کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو علانیہ قائل کرتا رہا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔